بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس آڈیو میں ہم کتاب جواہر البحار کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب وہ فرشتے چلے گئے تو میری یہ حالت تھی گویا نبوت و رسالت کی حقیقت مجھ پر بخوبی واضح ہے۔ حضرت ابو محمد مکی اور ابو لیث رحمۃ اللہ علیہما کا بیان ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنی لغزش جو کہ ظاہری تھی کے وقت بارگاہ یزدی میں دعا کی، اے باری تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میری غلطی معاف فرما دے۔ ارشاد ربانی ہوا، اے آدم تم نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کس طرح پہچانا؟ عرض گزار ہوئے کہ جنت میں ہر جگہ یہی لکھا ہوا دیکھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے دیکھنے سے مجھے یقین ہو گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا سب سے معظم و مکرم بندہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں بخش دیا، اور یہ مذکورہ دونوں حضرات کے نزدیک فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ کی تعویل ہے، یعنی عطائے کلمات سے حضور علیہ السلام کا وسیلہ پکڑنے کی تلقین کرنا مراد ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام بارگاہ الہی میں عرض گزار ہوئے، اے پروردگار میں نے جب تیرے عرش کی جانب دیکھا تو اس پر یہ لکھا ہوا پایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے یہ دیکھ کر یقین کر لیا تھا کہ تیرے نزدیک محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رتبے کا نہیں ہے، کیونکہ ان کے نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ ملایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی جانب وحی فرمائی کہ اے آدم مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، وہ اگرچہ تمہاری اولاد سے ہوگا اور سب سے آخری نبی ہوگا، لیکن اگر اس محبوب کو پیدا نہ کرتا تو تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی کنیت ابو محمد رکھ لی تھی، جبکہ بعض کے نزدیک ان کی کنیت ابو البشر ہے۔ حضرت سریج بن یونس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ بعض فرشتے ایسے ہیں جو زمین میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، اور جس گھر میں کوئی محمد یا احمد نام کا آدمی رہتا ہو اس میں ٹھہر جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت کے ہر دروازے پر لا الہ الا اللہ انا محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ جو دنیا میں اس بات توحید الرسالت کا قائل ہوگا اسے عذاب نہیں دوں گا۔ بعض ذکر کرتے ہیں کہ پرانے پتھروں پر محمد تقی مصلح سید آمین لکھا ہوا پایا گیا ہے۔ علامہ سمنتاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ خراسان کے علاقے میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جس کے ایک پہلو پر لا الہ اور دوسرے پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ علامہ موصوف کا بیان ہے کہ انہوں نے خود بھی اس بچے کو دیکھا اور مذکورہ امر کا مشاہدہ کیا تھا۔ بعض حضرات نے یہ خبر دی ہے کہ ہندوستان کے کسی علاقے میں گلاب کے پھول پر سفید رنگ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا گیا۔ حضرت جعفر بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد محترم سے روایت کی ہے کہ قیامت کے روز ایک منادی ندا کرے گا، اے لوگو خبردار ہو جاؤ، تم میں سے جس کا نام محمد یا احمد ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اس حکم سے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسم مبارک کی عظمت دکھانا چاہے گا۔ ابن قاسم علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب سما میں اور ابن وہب علیہ الرحمہ نے اپنی جامع میں مالک رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی ہے کہ میں نے مکہ مکرمہ والوں سے سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس گھر میں محمد نامی کوئی آدمی رہتا ہو وہ گھر برکت والا ہے، اور اس کے ہمایوں کو بغیر کسی خاص مشقت کے رزق ملتا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر گھر میں ایک بلکہ دو بلکہ تین شخص ایسے ہونے چاہیے جن کا نام محمد ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں کو دیکھا تو ان میں سے حضرت محمد رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک قلب کو مخصوص فرما لیا اور انہیں خلعت رسالت پہنا کر مبعوث فرمایا۔ نقاش علیہ الرحمہ کا بیان ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذَرُوا رسول اللہ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اور تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ رسول اللہ کو اعزا دو، اور نہ یہ کہ ان کے بعد کبھی ان کی ازواج مطہرات یعنی بیویوں سے نکاح کرو۔ تو آپ منبر شریف پر جلوہ افروز ہوئے اور خطاب فرمایا
کہ اے مسلمانوں، باری تعالیٰ شانہ نے تم پر مجھے واضح فضیلت دی ہے اور میری ازواج مطہرات کو تمہاری بیویوں پر ظاہر فضیلت دی ہے۔ معراج شریف۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خصائص میں سے واقعہ اسراء و معراج بھی ہے۔ یہ واقعہ آپ کے بلند ترین مقام کی نشاندہی کرتا ہے اور قرآن عزیز نے اس کی تصریح فرمائی ہے اور احادیث صحیحہ میں اس کی تشریح و تفصیل موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ شانہ ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے، والنجم اذا ھویٰ ما ضل صاحبکم وما غویٰ وما ینطق عن الھویٰ ان ھو الا وحی یوحیٰ علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ وہو بالافق الاعلیٰ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنیٰ فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ ما کذب الفؤاد ما رأیٰ افاتمارونہ علی ما یریٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرىٰ۔ اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم، جب معراج سے اترے تمہارے صاحب نہ بہکے نہ بے راہ چلے، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، وہ تو نہیں مگر وہی جو انہیں کی جاتی ہے۔ انہیں سکھایا سخت قوتوں والے طاقتور نے، پھر اس جلوے نے قصہ فرمایا اور وہ آسمان بری کے سب سے بلند کنارے پر تھا، اور پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا، پھر خوب اتر آیا تو اس جلوے اور اس محبوب میں 2 ہاتھ فاصلہ رہا، بلکہ اس سے بھی کم۔ اب وحی فرمائی اپنے بندے کو، جو وحی فرمائی، دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا، تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے برجھکڑتے ہو؟ اور انہوں نے تو وہ جلوہ 2 بار دیکھا تھا، سدرۃ المنتہا کے پاس اور اس کے پاس جنت الماوا ہے۔ جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑی، بے شک اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھیں۔ اس سیر کی صحت میں کسی مسلمان کے لیے شک و شبہ کی گنجائش نہیں، کیونکہ یہ نصوص قرآنی سے ثابت ہے، اور واقع معراج کی تفصیل اور اس میں جن عجائبات کا آپ نے مشاہدہ فرمایا ان کی تشریح نیز جو خصوصیات اس سلسلے میں آپ کو مرحمت ہوئیں، ان کے شرح و بیان میں احادیث صحیحہ کثیرہ وافر موجود ہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس براق لایا گیا جو سفید رنگ کا جانور تھا، وہ گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا، اور وہ اتنا تیز رفتار ہے کہ جتنی دور ایک عام انسان کی نظر پہنچتی ہے اتنی دور اس کا ایک قدم پڑتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس پر سوار ہو کر بیت المقدس گیا اور اسی پتھر کے ساتھ اسے باندھا جس کے ساتھ دیگر انبیاء کرام اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ اس کے بعد مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کی اور باہر نکل آیا تو جبرائیل علیہ السلام میرے پاس 2 برتن لے کر حاضر ہوئے، ایک میں شراب تھی اور دوسرے میں دودھ۔ میں نے دودھ کو پسند کیا تو جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فطرت کو پسند فرمایا ہے۔ اس کے بعد وہ ہمیں لے کر آسمان تک جا پہنچا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کے دروازے پر دستک دی۔ پوچھا گیا، آپ کون ہیں؟ جواب دیا، میں جبرائیل ہوں۔ پوچھا، آپ کے ساتھ کون ہیں؟ جواب دیا، میرے ساتھ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ مزید پوچھا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جواب دیا، ہاں بلایا گیا ہے۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا گیا، دیکھا کہ وہیں آدم علیہ السلام بھی تشریف فرما ہیں۔ انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور خیر و برکت کی دعائیں دیں۔ اس کے بعد براق ہمیں دوسرے آسمان تک لے گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کے لیے آواز دی تو آواز آئی، آپ کون ہیں؟ جواب دیا، میں جبرائیل ہوں۔ پوچھا، آپ کے ساتھ کون ہیں؟ کہا، میرے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ مزید پوچھا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جواب دیا، ہاں بلایا گیا ہے۔ تو دروازہ کھول دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دونوں خالہ زاد بھائی یعنی حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام وہاں تشریف فرما تھے۔ انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور خیر و برکت کی دعا دی۔ اس کے بعد براق ہمیں تیسرے آسمان تک لے گیا اور پچھلے آسمانوں والا معاملہ وہاں بھی پیش آیا۔ آخر کار جب دروازہ کھول دیا گیا
تو دیکھا کہ وہاں حضرت یوسف علیہ السلام تشریف فرما تھے، جنہیں نصف حسن عطا فرمایا گیا تھا۔ انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور میرے لیے خیر و برکت کی دعا مانگی۔ ازاں بعد براق ہمیں چوتھے آسمان تک لے گیا اور وہاں بھی مثل سابق معاملہ ہوا، یعنی پہلے کی طرح پوچھا گیا۔ دروازہ کھلنے پر دیکھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام تشریف فرما ہیں۔ انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور خیر و برکت کی دعائیں دیں۔ ان کے بارے میں اللہ باری تعالیٰ شانہ نے فرمایا ہے، وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے اس کو بلند مکان پر اٹھا لیا۔ پھر براق ہمیں 5ویں آسمان تک لے گیا۔ وہی واقعہ پیش آیا اور دروازہ کھلنے پر دیکھا کہ وہاں حضرت ہارون علیہ السلام جلوہ افروز تھے۔ انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور خیر و برکت کی دعائیں دیں۔ پھر براق ہمیں 6 آسمان تک لے گیا۔ یہاں بھی ویسے ہی سوال جواب ہوئے اور دروازہ کھلنے پر دیکھا کہ وہاں موسیٰ علیہ السلام رونق افروز ہیں۔ انہوں نے بھی مجھے مرحبا کہا اور خیر و برکت کی دعائیں دیں۔ اس کے بعد براق ہمیں 7ویں آسمان تک لے گیا اور مثل سابق معاملہ درپیش ہوا۔ دروازہ کھلنے پر دیکھا کہ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف رکھتے ہیں اور بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی ہے۔ بیت المعمور میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں۔ جس فرشتے کی وہاں ایک مرتبہ باری آ جاتی ہے، دوبارہ قیامت تک باری نہیں آئے گی۔ اس کے بعد براق مجھے سدرۃ المنتہا تک لے گیا، جس کے پتے ہاتھی کے کانوں جیسے ہیں اور پھل اتنے بڑے بڑے ہیں جیسے مٹکے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسے اللہ تعالیٰ کے حکم نے ڈھانپ رکھا ہے، اور مجھے بھی اس امر الہی نے ڈھانپ لیا، یعنی خاص رحمت خداوندی نے آغوش میں لے لیا۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ایک فرد بھی ایسا نہیں ہے جو اس کے حسن و کمال کے وصف کو بیان کر سکے۔ یہاں باری تعالیٰ شانہ نے مجھ پر جو چاہی وحی فرمائی اور روزانہ 50 نمازیں فرض فرما دی۔ جب میں فارغ ہو کر واپسی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملا تو انہوں نے پوچھا، یا سید المرسلین، اللہ رب العزت نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ میں نے جواب دیا، روزانہ 50 نمازیں۔ کہنے لگے، حضور واپس جا کر تخفیف فرمائیے، کیونکہ آپ کی امت میں یہ طاقت نہیں ہے۔ میں قبل ازیں بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں۔ سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں واپس لوٹا اور بارگاہ خداوندی میں نمازوں کی تخفیف کے لیے عرض گزار ہوا۔ اللہ جل شانہ نے 5 نمازیں معاف فرما دیں۔ میں نے واپس لوٹتے وقت موسیٰ علیہ السلام سے ذکر کیا کہ 5 نمازیں معاف ہو گئی ہیں۔ انہوں نے کہا، حضور آپ کی امت میں اتنی طاقت نہیں ہے، واپس جا کر تخفیف کروائیے۔ سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر لوٹتا اور بارگاہ خداوندی میں نمازوں کی تخفیف کا مسئلہ پیش کرتا رہا، یہاں تک کہ باری تعالیٰ شانہ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تمہاری امت پر روزانہ 5 وقت نماز پڑھنا فرض ہے۔ یہ شمار میں 5 وقت کی نمازیں ہوں گی، لیکن ان میں ان کا ثواب اتنا ہی عنایت فرماؤں گا جتنا 50 نمازوں کا ہے۔ علاوہ بری تمہارے کسی امتی نے اگر نیکی کا ارادہ کیا اور اسے کر نہ سکا تو اس کے نامہ اعمال میں 1 نیکی لکھ دی جائے گی، اور اگر اسے کر لیا تو 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ اس کے برعکس جس نے کسی بدی کا قصد کیا اور اسے کر نہ سکا تو اس معاملے کو کالعدم شمار کیا جائے گا، اور اگر اس برائی کا مرتکب ہو گیا تو 1 ہی برائی لکھی جائے گی۔ فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ واپس لوٹتے وقت جب میں موسیٰ علیہ السلام سے ملا تو اس امر کی اطلاع دی۔ وہ کہنے لگے، حضور بارگاہ خداوندی سے اور تخفیف کروائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس سلسلے میں اب بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ امام ظہری رحمۃ اللہ علیہ والی روایت میں ہے کہ ہر ایک نبی نے آپ سے کہا تھا، مرحبا نبی صالح اور بھائی صالح، لیکن حضرت آدم اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، مرحبا نبی صالح اور فرزند صالح۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریق سے اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ پھر براق مجھے اور اوپر لے گیا، یہاں تک کہ میں مستولی پر چلا گیا اور کلموں کے چلنے کی آوازیں سننے لگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ پھر براق مجھے اوپر لے گیا حتیٰ کہ میں سدرۃ المنتہا تک پہنچا، جو ایسے مختلف رنگوں میں غرق تھا کہ اپنی عقل سے میں اس کیفیت کو بیان نہیں کر سکتا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے میرا گزر ہوا تو وہ رو پڑے۔ ندا آئی کہ اے موسیٰ، رونے کی کیا وجہ ہے؟ عرض کرنے لگے، اے پروردگار، تو نے اس نوجوان کو میرے بعد دنیا میں بھیجا، لیکن اس کی امت میری امت سے زیادہ تعداد میں داخل جنت ہوگی۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت ہے کہ میں انبیاء کرام کی جماعت میں تھا کہ نماز کی تیاری ہو گئی، میں نے نماز میں ان کی امامت کا فریضہ انجام دیا۔ آگے کسی کہنے والے نے کہا، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ مالک نامی دوزخ کا منتظم ہے، اسے سلام کر لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ابھی اس کی جانب متوجہ ہی ہوا تھا کہ اس نے مجھے سلام کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت میں ہے کہ آپ چل پڑے یہاں تک کہ بیت المقدس پہنچ گئے، براق سے اترے اور اسے ایک پتھر سے باندھ دیا، پھر فرشتوں کے ساتھ نماز پڑھی۔ بعض فرشتوں نے سوال کیا، اے جبرائیل، آپ کے ساتھ یہ کون بزرگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں جو خاتم الانبیاء ہیں۔ دریافت کیا، کیا انہیں منصب رسالت مل چکا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے اس بات میں جواب دیا، ان فرشتوں نے آپ کو سلام عرض کیا اور کہا، مرحبا ایسا بھائی اور خلیفہ، کیونکہ یہ بہترین بھائی اور بہترین خلیفہ ہیں۔ اس کے بعد انبیاء کرام کی ارواح مقدسہ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کی، انہوں نے ہر ایک نبی کے ارشادات عالیہ کا ذکر کیا، جن میں سے حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ہیں۔ ان کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمودات گرامی کا ذکر بھی کیا۔ اس کے بعد ارواح انبیاء کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ حضرات نے اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا بیان کی، اب میں بھی اس وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں۔ ترجمہ، سب تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے مجھے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے اور تمام انسانوں کے لیے نبی بنایا ہے، لوگوں کو بشارتیں دوں اور ڈراؤں، اور مجھ پر فرق بتانے والی کتاب نازل فرمائی جس میں ہر چیز کا کامل بیان ہے، اور میری امت کو بہتر اور راہ اعتدال پر چلنے والی امت بنایا۔ میرے امتی ہی سب سے پہلے اور آخری ہیں، میرے سینے کو کھولا اور مجھ سے بوجھ اتارا، میرے ذکر کو بلند کیا اور مجھے فاتح اور آخری نبی بنایا۔ یہ سن کر ابراہیم علیہ السلام گویا ہوئے کہ اسی سبب سے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم سب سے افضل ہیں۔ اس مقدس حدیث کے اگلے الفاظ یہ ہیں کہ پھر براق آپ کو آسمانی دنیا کی طرف لے گیا، اسی طرح ایک آسمان سے دوسرے پر جاتے رہے اور ہر جگہ خیر مقدم ہوتا رہا، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا تک جا پہنچے۔ سدرۃ المنتہا تک پہنچنے اور اس کے اوصاف بیان کرنے کے بعد سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت باری تعالیٰ شانہ نے ارشاد فرمایا، اے حبیب، جو چاہو مجھ سے مانگ لو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بارگاہ خداوندی میں عرض گزار ہوئے، اے پروردگار، تو نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا اور انہیں بہت بڑی شہنشاہی عطا فرمائی، موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ہم کلامی کا شرف بخشا، داؤد علیہ السلام کو بھی زبردست شاہی عنایت فرمائی اور ان کے لیے لوہے کو نرم اور پہاڑوں کو متی بنا دیا۔ سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہی مرحمت فرمائی کہ جنوں انسان اور شیاطین تک ان کے زیر فرما کر دیے، اور ایسی عظیم بادشاہی عطا فرمائی جو ان کے بعد اور کسی کے لائق نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو توریت اور انجیل کا علم بخشا اور انہیں گونگوں اور کوڑیوں کو اچھا کر دینے کا معجزہ عطا فرمایا، نیز انہیں اور ان کی والدہ محترمہ کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھا تاکہ وہ ملعون ان پر کسی طرح کا قابو نہ پا سکے۔ باری تعالیٰ شانہ نے فرمایا، اے حبیب، میں نے ساری کائنات میں سے تمہیں اپنا حبیب ٹھہرایا، اور توریت میں یوں لکھا ہوا ہے کہ محمد حبیب الرحمن ہیں، اور تمہیں تمام انسانوں کے لیے رسول بنایا، اور تمہاری امت کو یہ شرف بخشا کہ وہ فضیلت میں سب سے اول اور بلحاظ زمانہ سب سے آخری ہے۔ ان کا خطبہ پڑھنا اس وقت تک درست نہیں جب تک یہ شہادت نہ دیں کہ تم میرے بندے اور رسول ہو۔ تمہیں سارے نبیوں سے پہلے پیدا کیا اور سب سے آخر میں مبعوث فرمایا۔ تمہیں 7 مثانی یعنی 7 آیتوں والی صورت دی جو صحیح قول کے مطابق سورہ فاتح ہے، اور وہ تمہارے سوا کسی نبی کو عطا نہیں فرمائی۔ تمہیں سورہ بقرہ کی آخری آیات دیں جو عرش اعظم کے نیچے کا خزانہ ہے، اور بھی کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمائی۔ نیز تمہیں فاتح اور آخری نبی بنایا۔ دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 3 چیزیں مرحمت فرمائی گئیں: نماز 5 وقتہ، سورہ بقرہ کی آخری آیات، امت محمدیہ کا جو فرد کسی کو خدا کا شریک نہ ٹھہرائے اس کی مغفرت ہو جائے گی اور اس کے مخلق گناہ تک بخش دیے جائیں گے۔ حضرت شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ اس کے بعد براق آپ کو 7ویں آسمان اور سدرۃ المنتہا پر لے گیا اور اس سے بھی آگے ایسے مقام تک پہنچے جس کے متعلق
باری تعالیٰ شانہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ بزاز نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آذان کی تعلیم کا ارادہ فرمایا تو جبرائیل علیہ السلام کو ایک جانور دے کر اپنے حبیب کی بارگاہ میں بھیجا۔ اس جانور کو براق کہتے ہیں۔ جب فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر سوار ہونے کا قصد فرمایا تو براق اچھلنے کودنے لگا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، براق تسلی رکھ، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بارگاہ خداوندی میں اور کوئی معزز و مکرم نہیں ہے جو تجھ پر سواری کرتا۔ اس کے بعد آپ سوار ہو گئے اور آخر کار حجاب تک جا پہنچے جو اللہ رب العزت کی خاص تجلیات کے نزدیک ہے۔ اسی دوران میں ایک فرشتہ حجاب سے نکلا تو سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا، اے جبرائیل، یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام عرض گزار ہوئے کہ حضور، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں بلحاظ مکان ساری مخلوق سے اللہ تعالیٰ کی تجلیات کے زیادہ نزدیک رہتا ہوں، لیکن اپنی پیدائش سے لے کر اس وقت سے پہلے میں نے اس فرشتے کو نہیں دیکھا۔ اس وقت اس فرشتے نے کہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حجاب کے پیچھے سے آواز آئی، میرے بندے نے ٹھیک کہا ہے، واقعی میں بہت بڑا ہوں۔ اس کے بعد فرشتے نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پردے کے پیچھے سے آواز آئی، میرے بندے نے سچ کہا ہے، واقعی میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اسی طرح باقی اذان کا ذکر کیا، لیکن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب کا کوئی ذکر نہیں۔ اس کے بعد اس فرشتے نے سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست اقدس کو پکڑا اور ساری آسمانی مخلوق کی امامت کرنے کے لیے کہا۔ ان میں حضرت آدم اور نوح علیہ السلام بھی تھے۔ اس حدیث کے راوی محمد بن علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ساری مخلوق پر، خواہ وہ فرشی ہو یا عرشی، فضیلت و شرف حاصل ہے، اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا کامل و اکمل ہونا ساری ارضی و سماوی مخلوق پر دکھا دیا۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں حجاب کا لفظ نہیں ہے، اور ویسے بھی وہ صرف مخلوق کے حق میں ہے، نہ کہ خالق کے لیے۔ مخلوق سے چیزیں چھپ سکتی ہیں، لیکن باری تعالیٰ شانہ اس سے پاک ہے کہ اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی رہ جائے۔ حجاب بے شک حواس کا احاطہ کرتا ہے، لیکن وہ مخلوق کی بصارت پر ہوتا ہے، یعنی ان کی نگاہ اور ادراک سے جب چاہے، جیسے چاہے اور جہاں چاہے اللہ تعالیٰ کسی چیز کو محبوب کر دیتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کلا انہم عن ربہم لمحجوبون۔ ہاں بے شک وہ اس دن اپنے رب کے دیدار سے محروم ہیں۔ اور اس حدیث میں جس حجاب کا ذکر ہے اس کے بارے میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ وہ حجاب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے رکھا ہے تاکہ وہ اس کی عظیم سلطنت، عظمت، عجائب ملکوت اور شان جبروتی پر عین الیقین کے ساتھ اطلاع پانے سے حجاب میں رہیں۔ نیز اس حدیث میں جبرائیل علیہ السلام کا یہ قول کہ میں باری تعالیٰ شانہ کے قرب میں رہتا ہوں بھی ہے۔ اس سے یہی مراد ہے کہ میں دوسروں سے عرش الہی کے زیادہ نزدیک رہتا ہوں، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے، وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، گاؤں سے پوچھ۔ یہاں بھی گاؤں سے مراد اس میں بسنے والے ہیں۔ معراج و اسرا کے بارے میں اہل حق کا نظریہ یہ ہے، اکابر سلف سے عام انسانوں تک کا یہی عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جسمانی معراج ہوئی اور بحالت بیداری ہوئی، اور حق بھی یہی ہے۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے دلائل نقل کیے اور جو حضرات اس کے قائل ہیں ان کا ذکر کیا ہے۔ آج کی آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔